بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض کے بعد سنت میں کتنا وقفہ کیا جائے؟ نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ ہمیں فرض کے بعد پڑھنے چاہیے یا سنتیں مکمل کرنے کے بعد؟ نیز فرض اور سنتوں کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ اقبال احمد مقبوضہ کشمیر سے۔ جناب اقبال بھائی، اس بارے میں دو قول ہیں علماء کے۔ بعض علماء جن میں زیادہ تر عرب علماء ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ فرائض کے بعد تسبیحات پڑھنی چاہیے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ بھی جو وظیفے ہیں احادیث میں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اسی طرح آیت الکرسی ہے، اسی طرح اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ سارے وظائف فرض کے بعد پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں۔ یہ عرب علماء کی رائے ہے۔ ہمارے ہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اتنا پڑھیں، اور پھر آپ سنتوں میں مشغول ہو جائیں۔ سنتوں میں اور فرائض میں زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سنتیں فرائض ہی کا گویا کہ اس کا بقیہ ہیں، اس کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، تو ان میں زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ وظائف پڑھیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، اور جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے سب کچھ اس کے بعد ہوگا۔ دونوں کے دلائل ہیں جس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ جو عرب علماء جس طرز پہ عمل کرتے ہیں ان کی دلیل وہ احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد ان وظائف کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھے گا عذاب قبر سے محفوظ۔ اسی طرح آپ نے جو صحابہ کو حکم دیا کہ فرائض کے بعد یہ تسبیحات کرو، تو اس میں مکتوبہ کا لفظ ہے، صلاۃ مکتوبہ جو فرض نماز ہے اس کے بعد۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہونا چاہیے، تو لہذا عرب میں یہ رواج ہے کہ وہ فرائض کے فوراً بعد پڑھتے ہیں۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں، جو زیادہ تر فقہ حنفی کے علماء ہیں، ان کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہم انت السلام کے بقدر ٹھہرا جائے اور اللہم انت السلام پڑھا جائے، باقی سارے وظائف سنتوں کے بعد۔ ان کی دلیل بھی بہت مضبوط ہے، صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اتنا اس کے بقدر بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں۔ تو اب اگر ہم ان احادیث کو لیتے ہیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، یعنی جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسبیحات کا حکم دیا، تو ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ حدیث چھوٹتی ہے، کیونکہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ صرف اللہم انت السلام کے بقدر آپ بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اگر ہم اس حدیث کو لیتے ہیں تو وہ حدیث چھوٹتی ہے۔ تو اس لیے جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی جو رائے ہے اس میں ہمارے خیال میں تمام قسم کی روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ نبی کا عمل بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل تھا، وہ اپنا عمل یہ تھا کہ آپ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کے بقدر ٹھہرتے اور پھر کھڑے ہو جاتے۔ تو اس حدیث میں اور دوسری حدیثوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ دوسری حدیثوں میں جس میں آتا ہے کہ نبی نے فرض کے بعد یہ تمام اذکار پڑھنے کا حکم دیا، تو اس سے مراد فرض کے فوراً بعد نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں فوراً کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ صلاۃ مکتوبہ ہے فرض کے بعد۔ تو فرض اپنی تتمہ کے بعد، یعنی فرض اپنے لوازمات کے بعد، تو وہ اصل میں احتراز ہے ان نمازوں سے جو فرائض کے علاوہ ہیں، جیسے اشراق کی نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی۔ تو ان احادیث جن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ فرض کے بعد ہم یہ تسبیحات پڑھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اشراق کے بعد نہیں ہے، یہ اوابین کے بعد نہیں ہے، یہ تہجد کے بعد نہیں ہے، بلکہ فرائض کے بعد ہے۔ بعد کا مطلب کیا کہ فرائض جب اپنی تکمیلات، اپنے لوازمات کے ساتھ مکمل ہو، اور فرائض کے لوازمات میں سے کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ تو فرض نماز کے بعد کا مطلب کیا ہوا؟ فرض نماز پلس سنتوں کے بعد، کیونکہ سنتیں بھی اس فرض کی تکمیل ہی کا ذریعہ ہیں۔ تو اس طرح سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ جو صحیح ہے، مسلم میں حضرت عائشہ نبی کا عمل بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ظاہر ہے پھر سنتوں میں مشغول ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ نبی کا جو اپنا عمل ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام
یہ دعا پڑھیں، 3 دفعہ استغفار پڑھیں اور سنت مؤکدہ میں آپ مشغول ہو جائیں. پھر سنت مؤکدہ کے بعد آپ وہ تمام تسبیحات اور آیت الکرسی اور وہ لمبی دعائیں آپ سنت مؤکدہ کے بعد پڑھیں آپ. اور وہ بھی گویا فرض کے بعد ہی آپ نے پڑھی ہیں، کیونکہ فرض کے بعد سنتیں بھی اسی کا گویا ایک طرح کا اسی کی تکمیل کا ذریعہ ہیں. تو اس طرح سے تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے. البتہ وہ نمازیں جن میں فرض کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر اور عصر، اس میں آپ فرض کے فوراً بعد پڑھیں ہیں، کیونکہ اس میں تو سنتیں ہیں ہی نہیں. اور یہ عمل خلفائے راشدین سے بھی ثابت ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہے کہ ان کے بارے میں بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، پھر اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے. تو وہاں جیسے عرب میں یہ دستور ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے فرض کے بعد وہ پوری تسبیحات پڑھتے ہیں اور پورے معمولات کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے جو ثابت ہے وہ یہ اس کے خلاف ثابت ہے کہ وہ سلام پھیر کے صرف اتنی تسبیحات یعنی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جو ہماری نظر میں دلیل کے لحاظ سے راجح قول ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس میں کسی پر آپ طعن و تشنیع نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ آپ کسی امام کو جا کے پکڑنا شروع کر دیں. تو راجح قول ہماری نظر میں یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تو آپ جتنی چاہے لمبی تسبیحات پڑھیں، لیکن جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے تو اس میں صرف اللہم انت السلام کے بقدر آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام، بغیر ہاتھ اٹھائے، اور پھر اس کے بعد آپ سنت مؤکدہ میں مشغول ہو جائیں. بس اتنا کرنا ہماری نظر میں زیادہ بہتر ہے.